اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا کوئی ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بندہ کہہ کر مخاطب کیا یعنی کہ عبد، اور لفظ عبد کے حوالے سے کتاب مصباح الشریعہ میں منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لفظ عبد کے 3 حروف ہیں۔ عین سے مراد یہ ہے کہ عبد کو معبود کا علم ہونا چاہیے، با سے مراد یہ ہے کہ عبد کو غیر اللہ سے علیحدہ ہونا چاہیے، دال سے مراد یہ ہے کہ عبد کو کسی کیف و حجاب کے بغیر خدا کا قرب حاصل ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مشرکین کو کھلا چیلنج دیا کہ اس کلام کے جیسا کوئی ایک سورہ ہی لے آؤ، اس سورہ کے جیسا کوئی ایک سورہ ہی لے آؤ اگر تمہیں اس کتاب کے سچے ہونے میں کوئی شک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو قرآن مجید جیسا معجزہ کیوں دیا گیا؟ اور یہی سوال ایک مرتبہ ابن سقیط نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا۔ کتاب عیون الاخبار میں روایت ہے کہ ابن سقیط نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت یہ فرمائیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اور عصا کا معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا معجزہ عطا کیا، مگر جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو انہیں کلام و خطبے کا معجزہ کیوں دیا؟ ہمارے مولا و آقا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا تو اس وقت لوگوں میں جادو کا زور تھا، اس لیے وہ جادوگروں کے مقابلے کے لیے ایسا معجزہ لے کر آئے جس سے ان کے جادو کا توڑ ہوا اور ان پر حجت قائم ہوئی۔ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا تو اس وقت لوگوں میں بیماریاں عام تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں طب کا معجزہ عطا کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے دست شفا سے بہت سے بیماروں کو تندرست کیا اور حکم خداوندی سے مردے تک زندہ کیے، اور اس معجزے سے لوگوں پر حجت قائم ہوئی۔ اور جس زمانے میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اس وقت عرب معاشرے میں شعر و شاعری اور خطبات کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا جس کے وعظ و احکام نے شعر و شاعری کو مغلوب کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر کامیابی نصیب ہوئی۔ جب ابن سقیط نے امام علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو پکار کر کہا کہ میں نے آج تک آپ جیسا عالم نہیں دیکھا۔ پھر اس نے امام سے عرض کی کہ اس وقت مخلوق پر حجت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل خدا کی طرف سے حجت ہے،
اس کے ذریعے سے انسان خدا پر سچ بولنے والے کو پہچان کر اس کی تصدیق کر سکتا ہے اور خدا پر جھوٹ باندھنے والے کو پہچان کر اس کی تکذیب کر سکتا ہے۔ ابن سکیت نے کہا خدا کی قسم یہ ہے جواب۔ تو بس مومنات گرامی، پروردگار عالم قرآن کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشرکین کو چیلنج دے رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کلام الہی ہے۔ جس مقابلے کا اس آیت میں ذکر ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں، ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف ادبی یا مذہبی مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی مقابلہ تھا۔ تمام چیزیں، یہاں تک کہ خود ان کے وجود کی بقا کا انحصار بھی اس مقابلے کی کامیابی پر تھا، اور ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل مقابلہ تھا جو ان کی زندگی اور موت کی راہ کو روشن کر دیتا۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو سب کچھ ان کے پاس ہوتا، اور اگر مغلوب ہو جاتے تو اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کا مثل نہ لا سکے، تو قرآن کا معجزہ ہونا زیادہ روشن اور واضح ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔